یہ بتاؤ کہ ادھر کیا لے کے آئے ہو 50 سال بعد؟ آج تمہارے پاس کیا ہے؟ کیا لے کے آئے ہو؟ 50 سال میں تم نے کیا کمایا؟ اب اس کا دشمن اسی کونے میں کھڑا ہے، تو اس کی طرف ایسے اشارہ کر کے کہتا ہے سارا اس کا قصور ہے، یہ مجھے ورگلاتا رہا ہے، یہ مجھے بھٹکاتا رہا ہے، اس لیے میں سیدھے راستے پر نہیں رہ سکا۔ ایک انسان اپنے گھر والوں کو کہتا ہے کہ آپ مجھے کچھ چیزیں ریکوائرڈ ہیں وہ اگر دے دیں اور کچھ عرصہ کے لیے مجھے گھر سے جانے کی اجازت دے دیں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب میں گھر میں واپس لوٹوں گا تو میری اس دنیا میں بڑی عزت ہوگی، بڑی شہرت ہوگی، میرا بڑا نام ہوگا، میرا بڑا کاروبار ہوگا، میرے پاس مکان ہوں گے، میرے پاس گھر ہوگا۔ تو گھر والوں نے کچھ سوچنے کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہر انسان کو اس دنیا میں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑتا ہے، تو ٹھیک ہے آپ ہمیں لسٹ بنا دیں آپ کو کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں، ہم آپ کو وہ دیتے ہیں اور آپ اپنے راستے پر نکل جائیں، اور جب وہ ساری چیزیں آپ ایکوائر کر لیں اپنی زندگی میں تو آپ گھر میں واپس آ جائے گا۔ اس انسان نے ایک لسٹ بنائی اور اس نے کہا کہ یہ چیزیں میرے پاس مجھے چاہیے، اور 50 سال کا مجھے ٹائم چاہیے یا 60 سال کا۔ تو 50-60 سال کے بعد جب میں گھر میں واپس لوٹوں گا، میرے پاس عزت ہوگی، میرے پاس شہرت ہوگی، میرے پاس پیسہ ہوگا، میرے پاس مکان ہوگا، لوگ میرا بڑا نام لیں گے، میں بڑا نیک ہوں گا، بڑا حاجی ہوں گا۔ تو گھر والوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اسی گھر میں جو اس کا ایک دشمن تھا وہ اس کو دیکھ کے تے اونچا اونچا مسکرانا شروع کر دیا، کہا یہ انسان یہ کچھ بھی نہیں کرے گا، میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ جب یہ گھر سے نکلے گا، ابھی یہ گھر سے باہر پاؤں ہی رکھے گا تو اس نے تو خراب ہو جانا، یہ تو شراب پیے گا، یہ تو نشہ کرے گا، یہ تو لوگوں کو مارے گا، تو اتنی یہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا، اس کو آپ گھر میں ہی رہنے دیں، یہ باہر دنیا کے حالات نہیں جانتا۔ اس نے تنزیہ اس اینمی کو، اپنے دشمن کو دیکھا اور اس کو بولا کہ تمہیں کیا پتہ ہے، میں اپنا چیلنج خود ایکسیپٹ کر رہا ہوں، میں قبول کر رہا ہوں، تمہیں کیا پرابلم ہے؟ تو گھر والے بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، آپ نے جو جو ہمیں چیزیں لسٹ بنا کے دی ہے ہم نے آپ کو وہ دے دی ہیں، تو سی یو سون، 50 سال کا عرصہ ہے، 60 سال کا عرصہ ہے، اس کے بعد ملیں گے۔ اب وہ بندہ اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے، اور جو ہی باہر نکلتا ہے تو دیکھتا ہے بڑی پیاری سینری ہے اور بڑا زبردست سا موسم ہے، وہاں پہ ساتھ ہی ایک جھیل تھی، کہتا ہے پہلے میں جھیل کو دیکھتا ہوں، ابھی تو 50 سال بڑے ہیں، ابھی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ادھر جاتا ہے، کچھ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، وہ بدقسمتی سے اچھے لوگ نہیں ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ وہ لگ کے اس کو نشے کی عادت ڈل جاتی ہے۔ پھر وہ چاہتا ہے میرے پاس گاڑی ہو، بنگلہ ہو، ابھی تو میرے پاس 50 سال کا ٹائم ہے، بڑی عمر پڑی ہے گھر جانے کے لیے، پہلے گاڑی بنگلہ بناتے ہیں۔ خیر، وہ کوئی دوست ڈھونڈتا ہے، ان کی دوستی میں رہنا شروع کر دیتا ہے، اور محنت کرنے کے بعد اس کو گاڑی بھی مل جاتی ہے، اس کو وہ بنگلہ بھی مل جاتا ہے، گھر بھی مل جاتا ہے۔ لیکن اس دنیا میں رہ کے، اس ورلڈ میں رہ کے، امیر لوگوں کی یاری میں، دوستی میں رہ کے اس کو کچھ بری عادتیں بھی لگ جاتی ہیں بدقسمتی سے، اور اس کو اس چیز کا خیال نہیں رہتا کہ میں نے تو اپنے گھر واپس بھی لوٹنا ہے، ہمیشہ یہی سوچتا ہے ابھی تو بڑا ٹائم پڑا ہوا ہے۔ خیر، اپنی اس جو اس کا راستہ ہے، جو وہ سینری ہے، جو اس کی گاڑیاں ہیں، بنگلہ ہے، لوگ ہیں آگے پیچھے، وہ ان میں اتنا مگن ہوتا ہے کہ اس کو یاد ہی نہیں رہتا، اور کرتے کرتے 49 سال گزر جاتے ہیں۔ اب تب تک اس کو اپنی بری عادتوں کی وجہ سے، جو وہ نشہ کرتا تھا، شراب پیتا تھا، برے دوستوں کے ساتھ رہتا تھا، لوگوں کے ساتھ جھگڑتا تھا، ان عادتوں کی وجہ سے اب اس کے پاس سے پیسہ بھی جا چکا تھا، اس کی گاڑیاں بھی جا چکی تھیں، اور 49 سال کی اس زندگی کے بعد، جس میں کچھ لمحے ایسے بھی آئے جب اس نے بڑی عیاشیاں کی، لیکن اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن کیونکہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں 50 سال کے بعد لوٹوں گا، چنانچہ اس نے ارادہ کیا کہ اب میں گھر لوٹ چلوں۔ اب جب گھر لوٹنے کے لیے وہ قدم اٹھاتا ہے تو ایک ایک قدم جو ہوتا ہے وہ اس کے لیے بہت بھاری ہوتا ہے۔ اس کی ساری زندگی کی وہ فلمیں، ساری زندگی کے وہ کام اور وہ ویڈیو بار بار اس کے دماغ میں، اس کے ذہن میں چل رہی ہوتی ہیں کہ میں کس طرح گھر سے نکلا، میں گھر والوں سے کیا وعدہ کر کے آیا،
اور میں نے سارا کچھ کمایا بھی، میں نے سارا کچھ حاصل بھی کیا، لیکن آج میں پھر سے 49 سال بعد خالی ہاتھ اپنے گھر جا رہا ہوں۔ کیا لے کے جا رہا ہوں؟ جب وہ مجھے پوچھیں گے، خیر شرمندگی تھی لیکن افسوس کہ اس کے پاس وقت نہیں تھا۔ تو چنانچہ وہ انسان اپنے گھر کے دروازے پر پہنچتا ہے، جب گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو گھر والے خوشی خوشی سے اس کو ویلکم کرتے ہیں کہ ویلکم بیک، آپ اپنے گھر میں آ گئے ہیں۔ تو اب انسان بڑی شرمندگی سے شرمسار آنکھوں سے اپنے گھر والوں کو بتاتا ہے کہ میں گیا تھا آپ سے وعدہ کر کے، تو بدقسمتی سے میں کچھ برے دوستوں میں بیٹھنا شروع ہو گیا، میں نے گاڑیاں بھی لی تھیں، میں نے بنگلے بھی لی، میں نے یہ بھی کیے۔ لیکن گھر والوں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں میٹر نہیں کرتی، ہمیں یہ بتاؤ کہ ادھر کیا لے کے آئے ہو 50 سال بعد، آج تمہارے پاس کیا ہے، کیا لے کے آئے ہو، 50 سال میں تم نے کیا کمایا؟ اب شرمسار ہو کے کہتا ہے کچھ بھی نہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اس کا دشمن اسی کونے میں کھڑا ہے، تو اس کی طرف ایسے اشارہ کر کے کہتا ہے سارا اس کا قصور ہے، یہ مجھے ورغلاتا رہا ہے، یہ مجھے بھٹکاتا رہا ہے، اس لیے میں سیدھے راستے پر نہیں رہ سکا۔ اور ساتھ روتا ہے، آپ مجھے ایک اور موقع دیں، صرف 5 سال ہی دے دیں، میں واپس وہاں جاتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو جو میں نے وعدہ کیا ہوگا میں پورا اس دنیا میں کر کے آؤں گا، اور اس دفعہ میں خالی ہاتھ نہیں لوٹوں گا۔ لیکن گھر والے کہتے ہیں کہ ایک موقع ہم نے تمہیں دیا، اب تمہارے پاس دوسرا موقع نہیں ہے۔ ہم انسانوں کی بھی یہ دنیا کی یہی حقیقت ہے، ہمارا اصلی گھر تو ادھر ہے نہیں ہے، ہمارا اصلی گھر تو ادھر ہے جدھر سے ہمیں آزمائش کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا کہ جاؤ ہم آپ کو زندگی دیتے ہیں لیکن اس میں آزمائشیں ضرور آئیں گی۔ ہم نے کہا جی ہم نے چیلنج ایکسیپٹ کر لیا، ہمیں آپ جانے تو دیں، ہم دیکھیں، ہم تو مسلح سے اٹھیں گے ہی نہیں، ہم نمازیں پڑھیں گے، ہم روزے رکھیں گے، ہم یا اللہ تو جس طرح جو تیرا حکم ہوگا ہم وہ مانیں گے، ہم نے دنیا میں کدھر غائب ہونا۔ لیکن شیطان نے کہا یا اللہ میں ان کو ورغلاؤں گا، لیکن ہم نے کہا جی ہم اس کے ورغلانے میں کدھر سے آتے ہیں، آپ ہمیں بس جانے تو دیں۔ لیکن ہم نے 50 سال، 60 سال، 40 سال، جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے، ہم اس دنیا میں آ گئے ہیں یہاں پر، اور جب سے اس دنیا میں آئے ہیں تب سے ایک گول دائرے کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، آج جاب ملی، کل چھوٹی، پھر ملی، پھر چھوٹی۔ ہم اس بھول چکے ہیں کہ یہ تو ہمارا راستہ تھا اپنی اس دنیا میں واپس جانے کا، اپنے اس گھر میں واپس جانے کا جدھر سے انسان کے یہاں پر آنے کی شروعات ہوئی تھی۔ کتنے افسوس کی بات ہوگی کہ جب انسان اس دنیا سے جب جائے گا، کل قیامت کے روز جب اللہ تعالیٰ کی حضور ہم کھڑے ہوں گے، تو وہ تو بعد کی بات ہے نا، ہم کیا جواب دیں گے، ہمارا جسم کیا بولے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم وہاں پر کھڑے کس طرح ہوں گے، کون سا مائنڈ لے کے کھڑے ہوں گے، کیا سوچیں چل رہی ہوں گی، کون کون سی وہ ساری اس دنیا کی ویڈیو چل رہی ہوں گی جو اس دنیا میں ہم آج کر رہے ہیں۔ یہ تو ایک راستہ ہے، یہ انسان کی منزل نہیں ہے، یہ نہ یہ انسان کا گھر ہے۔ ہمارا گھر تو وہی تھا جدھر سے ہم نے چیلنج قبول کیا اور ہم اس دنیا میں آئے، اور یہ اب راستہ ہے اور ہماری منزل پھر وہی ہے۔ سو آپ جہاں پر بھی اسٹک ہیں، آپ اپنی زندگی میں جس معاملے میں پریشان ہیں، گھریلو معاملات سے پریشان ہیں، اپنے بزنس کی وجہ سے پریشان ہیں، اپنے دوستوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، یہ یاد رکھیں یہ راستہ ہے، یہ وقت گزر جائے گا جس طرح بھی گزرے گا، لیکن ہم وہ جو ہمارا اپنا اصل گھر ہے جدھر ہم نے جانا ہے، جس گھر کو ہم نے سجانا ہے، اس گھر کے لیے ہم کیا اکٹھا کر رہے ہیں، کیونکہ یہ تو ادھر ہی رہ جانا ہے، یہ تو ہم چاہیں بھی تو تب بھی ادھر نہیں لے کے جا سکتے، اور اگر یہ لاسٹ بھی کیا زیادہ سے زیادہ یہ کتنا عرصہ یہ چیزیں رہیں گی، جب تک سور نہیں پھونکا جائے گا، جب تک اللہ اس دنیا کو، اس زمین کو تباہ نہیں کر دیتا۔ قیامت سے پہلے یہ ہر چیز تباہ تو ہونی ہے، اس میں ہماری وہ اینٹیں،
وہ گارے، وہ تمام چیزیں جن کے لیے ہم نے جھوٹ بولا، جن کے لیے ہم نے غیبت کی، جن کے لیے ہم نے چوریاں کی، جن کے لیے ہم نے ڈاکہ ڈالا، ہم نے جن تمام چیزوں کے لیے ناپ تول میں کمی کی، ہم نے سود پہ پیسے لیے، پیسے دیے، یہ ساری چیزیں جب ہم اپنے اصل گھر میں جائیں گے اور وہاں پر جب پوچھنا تو انہوں نے بعد میں، پہلے جب ہم کھڑے ہوں گے، اور بالفرض اگر ہم نے بہت بڑی بلڈنگز اگر یہاں پر کھڑی کر بھی لی، میں ان چیزوں کے خلاف نہیں، میں محض آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں. ایک بندہ جس نے اپنی سارے کی ساری زندگی صرف اپنے 3 بچوں کے لیے گزاری، وہ اللہ کے سامنے کیا لے کے کھڑا ہوگا کہ یا اللہ میں نے ساری زندگی گزاری صرف ان 3 لوگوں کے لیے، ایک میری بیوی تھی، 2 میرے بچے تھے اور ایک میں خود تھا، تو یا اللہ میں نے بڑی کوٹھیاں بنائیں، میں نے بڑی بلڈنگز بنائیں، تو اللہ تعالیٰ کو ان بلڈنگز کا کیا فائدہ؟ مقصد تو وہ نہیں تھا. ہونی چاہیے انسان کے پاس ایک نہیں 100 کوٹھیاں ہونی چاہیے، لیکن بات صرف یہ ہے، پوائنٹ صرف یہ ہے کہ جو اصل مقصد ہے، جو انسان کا اصل گھر ہے، جدھر سے ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، اس کو نہ بھولا جائے. یہ سائنسدانوں نے ریسرچ کی کہ ہر انسان اس دنیا میں کیوں اتنا اکتا جاتا ہے، اپنے حالات سے کیوں اتنا تنگ آ جاتا ہے. تو پھر انہوں نے ایٹ دی اینڈ یہی رزلٹ نکالا کہ اصل میں انسان جدھر رہا ہے وہاں پر وہ بڑے سکون میں تھا، کیونکہ ہم جنت سے انسان کی شروعات ہوئی، تو جنت میں تو راحت ہی راحت تھی، خوشیاں ہی خوشیاں تھیں وہاں تو ایسی کوئی پرابلم ہی نہیں تھی. اور ہم اس دنیا میں سکون ڈھونڈ رہے ہیں جس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا تھا. اگر ہمارے ذہنوں میں کوئی خوف ہے، ہمارے ذہنوں میں کوئی ڈر ہے، اگر چیزیں جس طرح ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس طرح نہیں جا رہی، اگر بزنس جس طرح ہم لے کے اس کو جن منزلوں پر لے کے جانا چاہ رہے ہیں وہاں پر نہیں پہنچ رہا، جو کچھ بھی لائف میں ہو رہا ہے، اور اگر آپ بہت زیادہ سٹک ہیں کیونکہ آپ اتنی محنت کر رہے ہیں ایک چیز کو سدھارنے کی، سیدھا کرنے کی، اور وہ نہیں ہو رہی، تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ یہ انسان میری طرف لوٹے، اللہ کی طرف لوٹے، اور پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو، اور پھر اللہ کے حضور وہ ہاتھ اٹھائے اور پھر اللہ سے وہ دعا مانگے. ہم انسانوں کو یہ کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ جو ہماری زندگی ہے یہ صرف ایک سفر ہے، اور یہ ایک ایسا سفر ہے جس میں پل پل میں اور ہر سیکنڈ میں ہر منٹ میں ایک نیا فتنہ جنم لیتا ہے، اور ہم نے اپنے دامن کو یہاں سے بچا کر نکلنا ہے اور بھاگتے ہوئے نکلنا ہے، تاکہ جب ہم اپنے اصل گھر میں جائیں، جہاں پر ہم نے جانا ہے اور جہاں سے ہماری شروعات ہوئی تھی، تو شرم سے پھر ہماری پلکیں جھکی نہ ہوں، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگ اور اچھے ساتھیوں کی سنگت میں بیٹھنا نصیب کرے. آمین.